ابن زیاد کا انجام۔ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفے کا والی گورنر تھا۔ اسی بد نہاد، بدذات و کمینے کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت علیہم الرضوان کو یہ تمام ایذائیں پہنچائیں۔ شہادت امام حسین کے بعد یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلہ کے لیے فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا، آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہ ہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار ثقفی کے پاس کوفہ میں بھجوا دیا۔ مختار نے دارالامارت دارالخلافہ کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر نپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ یہ بات سوانح کربلا صفحہ نمبر 182 پر موجود ہے۔ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے نتھنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی کتاب المناقب باب مناقب ابی امام الحسن اور حدیث نمبر 3805 ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 431 پر موجود ہے۔ ابن زیاد ابن سعد شمر قیس ابن اشعث کندی خولی ابن زیاد سنان بن انس نخعی عبید اللہ بن قیس یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے اور سعی کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی عقوبتوں تکلیف دہ سزاؤں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشوں گھوڑوں کی ٹاپوں کھروں سے پامال کرائی گئیں۔ یہ بات روضۃ الشہداء مترجم 10واں باب فصل 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 455 پر موجود ہے۔